نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الجنابہ، جنابت کے مسائل۔ جنابت کہتے ہیں اس حالت کو جو احتلام یا جماع کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ناپاکی کی حالت۔ یاد رکھیے کہ ان مسائل کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے آپ بہت جھجکیں یا سنتے ہوئے بہت جھجک محسوس کریں۔ یہ قدرتی بات ہے، اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک حیا رکھی ہے اور ان کو پڑھانا بھی ایک نہایت مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن کیوں پڑھایا جائے، کیوں بتائی جائیں یہ باتیں؟ کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق ہیں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کڑوا گھونٹ پیا جائے اور ان باتوں کی حقیقت معلوم کر کے صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے، طہارت کا وہ معیار جو اسلام نے قائم کیا اس پر پورا اترا جائے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے، وضاحت نہ کی جائے، بتایا نہ جائے اور شرم و حیا کا نام لے کر ان سب مسائل کو دبایا جائے۔ 2-4 روز پہلے کسی نے مجھے بتایا، ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی کے بارے میں، کہ اس نے سوال کیا کسی درس دینے والی سے، اور سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ جب اس کو بتایا گیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ حالت بالکل ایک نارمل حالت ہے جس کا وہ ذکر تھا۔ کہتی ہے کہ میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ انجینئر تھی وہ بچی، اتنے سال پڑھنے کے باوجود کیا اس کو واقعی نہیں پتا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی نہیں پتا کہ وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے تو وہ پھر وضو کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے وہ عبادت کرتا چلا جائے۔ اچھا، کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ ہمارے اسلامیات کے کورسز بھی جتنے ہیں ان میں ایسے مسائل کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ایسے مسائل کو بے حیائی کا نام دے کر ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ایسی باتیں مجلسوں میں کرنے کی نہیں اور عام طور پر بولنے کی نہیں یا سوچنے کی نہیں، لیکن انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک گھر میں آپ واش روم بناتے ہیں، ٹوائلٹ بناتے ہیں، تو وہ ایک ناپسندیدہ حصہ ہے لیکن ضرورت ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص بہت خوبصورت گھر بنائے اور وہ اس بات پہ فخر کرے کہ میں نے اس میں ٹوائلٹ نہیں بنائی اس لیے کہ وہ بہت گندی جگہ ہوتی ہے اور میں تو بالکل ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی گندی جگہ میرے گھر میں ہو، اور اس کا تو ذکر کرنا ہی ناپسندیدہ ہے، اس لیے میں نے اپنے نقشے سے اس کو نکال دیا، تو ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جو لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ نہیں، دین کے نقشے سے غائب کیے ہوئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ ایک اور بات یہ کہ خاتون ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا اور پھر اس کو پبلکلی کرنا ایک اور بڑی مشکل ہے، تو اس میں بھی ہمارے سامنے ایک رہنمائی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام طور پر ازواج مطہرات نے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پبلکلی بتائے ہیں، سیکریفائس کیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک رہنمائی ملے۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ تقدس کا ایک ایسا، یعنی انبیاء علیہ السلام ہو یا ان کی ازدواجی اور ذاتی زندگی، ان سب کو ہم نے تقدس کے ایسے آئینے میں دیکھا ہے کہ جس میں ان کا انسان ہونا نقشے سے نکال دیا گیا، جبکہ ان کی ساری نیکی، تقوی اور پاکیزگی میں خوبصورت بات یہ کہ وہ انسان تھے اور ہم جیسے ہی تھے انسان ہونے کے ناطے، انسانی ضروریات ہم جیسی تھی، کھانا پینا اور باقی خواہشات وغیرہ۔ لیکن ان کی بڑائی کیوں ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مکمل طور پر اپنایا۔ ہماری خیر اور بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو ہم پوری طرح اپنائیں، تاکہ شرع صدر کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ عبادات ہو سکیں۔ بعض اوقات جب صحیح دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو جو حلال امور ہوتے ہیں، جو جائز رخصتیں ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں اویل کرتے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے، اور بعض اوقات ان کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ایک آزادی سے محروم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی حرج نہیں اگر چند باتیں ایسی سمجھ لی جائیں۔ جنابت کے مسائل۔ جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جماع کی وجہ سے ہوتی ہے۔ احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو، یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔